موضوع الدرس في صفات المؤمنين سورة الشورى تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه تسخيره البحر تجري فيه الفلك بأمره وهي الجواري في البحر كالأعلام أي كالجبال. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہے، یہ میری قدرت کاملہ سے ہے، میرے سلطان سے ہے کہ میں نے دریاؤں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ اس میں تم کشتیاں چلا سکو. وہی الجواری فی البحر، اور یہ کشتیاں دریا میں ایسے نظر آتی ہیں کالاعلام فی الجبال، جیسے کہ علامات ہوں، ایسے ہوں جیسے پہاڑ کھڑے ہیں. قالہ مجاہد والحسن والسدی والضحاک ای ہذہ فی البحر کالجبال فی البر، یہ سمندروں میں دریاؤں میں کشتیاں ایسے نظر آتی ہیں جیسے خشکی میں پہاڑ ہوتی ہیں. ان یشاء یسکن الریح ای التی تسیر فی البحر بالسفن لو شاء لسکنها حتی لا تحرک السفن بل تبقى راكدة لا تجيء ولا تذهب بل واقفة على ظهره أي على وجه الماء. اللہ فرماتی ہیں کہ ہم چاہیں تو ہواؤں کو بند کر دیں جو کشتیوں کو چلانے کا ذریعہ بنتی ہیں. جب ہوائیں بند ہو جائیں تو یہ کشتیاں کھڑی رہ جائیں گی، نہ جا سکیں گی نہ آ سکیں گی، بلکہ پانی کی پشت میں کھڑی ہوں گی، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. لیکن یاد رکھو یہ اس دور کی کشتیاں ہیں جب قرآن نازل ہوا. اس زمانے میں کشتیاں ہواؤں کے زور سے چلتی تھیں. اب اگر وہ انجنوں سے اور مشینی سے چلتی ہیں تو اس کے خلاف نہیں ہے، چونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے جانوروں میں سے گھوڑے پیدا کیے ہیں، خچر پیدا کیے ہیں، گدھا پیدا کیے ہیں تاکہ تم سواری بھی کرو اور زینت بھی ہو تمہارے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے جو تم نہیں جانتے ہو. تو قیامت تک جو چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی وہ اسی آیت سے ثابت ہے. اور سب سے پہلے کشتی کا حکم دینے والا اللہ ہے. سب سے پہلے کشتی بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کے تعلیم دی اور حکم دیا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. آج دنیا میں جتنی کشتیاں بنتی ہیں وہ سب اسی نمونے پہ ہیں، اسی طرز پہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سمندروں دریاؤں کی سطح پہ کشتیوں کا چلنا، ہزاروں من بوجھ اٹھا کے جانا، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں میری قدرت کی نشانیاں ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو مصیبتوں پہ صبر کرنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہیں. اے ان فی تسخیرہ البحر واجرائہ فی الہوا بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم لدلالات على نعمه تعالى على خلقه أي لكل صبار في الشدائد
شکور فی الرخاء۔ اللہ فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس دریاؤں کے اندر ہواؤں کا مسخر کر دینا، کشتیوں کا مسخر کر دینا اور پھر تمہارے منشے کے مطابق ان کو چلانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن ان نشانیوں کو وہی پہچانتے ہیں جو مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہیں اور راحتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے والے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً للمؤمن، آپ نے فرمایا کہ مومن کی شان تو دیکھو کیسی شان ہے کہ اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے پھر بھی اجر حاصل ہوتا ہے، اور اگر نعمت ملے تو شکر کرتا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں۔ یعنی ہر حال میں مومن فائدے میں ہے، مصیبت میں آئے صبر کرے تب بھی اجر حاصل کرے، اور اگر اللہ نعمت دے شکر کرے تب بھی ثواب حاصل کرے۔ وقوله عز وجل يوبقهن بما كسبوا أي ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون فيها۔ اللہ فرماتے ہیں يوبقهن، اگر ہم ہلاک کر دیں، یعنی اگر اللہ چاہے لأهلك السفن، ان کشتیوں کو غرق کر دے، ان لوگوں کو غرق کر دے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ عذاب بھیج دے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ مِّن ذُنُوبِهِمْ وَلَوْ آخَذَهُم بِجَمِيعِ ذُنُوبِهِمْ لَأَهْلَكَ كُلُّ مَن رَّكَبَ الْبَحْرَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ ہر گناہ پہ پکڑے تو سب کے سب جو ہیں وہ غرق اور ہلاک ہو جائیں۔ اس لیے قرآن فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم بندے کو اس کے ہر گناہ پہ پکڑ لیں تو تمہیں زمین پہ کوئی چلتا ہوا بھی نظر نہ آئے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے لاکھوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں کسی گناہ کے اوپر جو ہے تنبیہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہدایت کے لیے تھوڑا ہمیں سزا دیتے ہیں۔ وقال بعض علماء التفسیر معنی قوله تبارک و تعالی او یوبقهن بما كسبوا أي لو شاء لأرسل الريح قوية آتية فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال آبقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة مقصد۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ چاہیں تو ہوا ایسی تیز بھیج دیں، سرکش ہوا بھیج دیں، فأخذت السفن، و ان کشتیوں کو پکڑ لے اور ان کو اپنے رستے سے ہٹا ڈالے۔ اب ہوا کے طوفان میں کشتی کبھی دائیں جاتی ہے اور کبھی بائیں جاتی ہے، اور اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، سیدھے رستے پہ نہیں چلتی اور جہت جو ہے اس کی طرف نہیں جاتی۔ وَهَذَا الْقَوْلِ ضَمَّنُ هَلَاكَهَا وَمُنَاسِبٌ لِلْأَوَّلِ۔ اب مفسر کہتے ہیں کہ یہ قول بھی پہلے قول کی طرح ہے کہ معنی تو یہ ہے کہ جب وہ راستے سے ہٹ گئی تو معنی ان کی ہلاکت کا ہے۔ وَهُوَ أَنَّهُ تَعَالَى لَوْ شَاءَ سَكْنَ الرِّيحَ لَقَوَّاهَا وَشَرَّدَتْ وَأَبْقَتْ وَهَلَكَتْ، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں ہواؤں کو روک دیں اور وہ کشتی جو ہے وہ تباہ اور ہلاک ہو جائیں۔ ولیکن من لطفہ ورحمتہ انہ یرسلہ بحسب الحاجت کما یرسل المطر بقدر الکفایت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور کرم ہے، وہ اتنی ہوا چلاتے ہیں جتنی تمہاری ضرورت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہواؤں کو اجازت دے دیں تو ساری دنیا تباہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ پانی بھی بارشوں کا اتنا اتارتے ہیں جتنی تمہاری ضرورت ہے۔ اگر اللہ زیادہ اتار دے تو وہی پانی تیری ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ وَلَوْ أَنزَلَهُ كَثِيرًا جِدًّا لَهَدَمَ الْبُنْيَانَ أَوْ قَلِيلًا مَا أَنبَتَ الزَّرْعَ وَالثِّمَارَ، اگر اللہ تبارک و تعالی زیادہ بارش دے دیں تو تیری بلڈنگیں گر جائیں، مکان گر جائیں، عمارتیں گر جائیں، اور اگر بالکل تھوڑا برسائیں یا نہ برسائیں تو تیری کھیتیاں جل جائیں، تیرے درخت جو ہیں وہ بھی جل جائیں گرمی سے۔ حتیٰ انہ یرسل مصر بلاد مصر صیحا من ارض اخرى غیرها لانہم لا یحتاجون الى مطر ولو انزل علیہم لہدم بنیانہم واسقط جدرانہم۔ اب المفسر فرماتے انہ یرسل الى مثل بلاد مصر، اللہ تبارک و تعالی پھر ایسی زمینوں میں بارش بھیجتے ہیں جو صحرا ہیں، جو بڑے بڑے میدان ہیں جہاں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر وہ ساری بارشیں اللہ شہروں میں بھیج دیں تو کوئی
مکان کوئی بلڈنگ جو ہے وہ سلامت نہ رہ سکے۔ اب آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ اِلَىٰ وَحِيدَ لَهُمْ بَاسِنَا وَنِقْمَتِنَا فَإِنَّهُمْ مَقْهُورُونَ بِقُدْرَتِنَا۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ جو میری آیات اور میری نشانیوں میں جھگڑا کرتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ اللہ کے عذاب سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اللہ کے عذاب سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ فَإِنَّهُمْ مَقْهُورُونَ، ہر حال میں مقہور ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم پہ عذاب بھیجتے ہیں تو کوئی اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، حتیٰ کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے قوم لوط پہ عذاب بھیجا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ان کی بستیوں کو الٹا کر کے گرایا گیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً من سجیل منضود مسومۃ عند ربک۔ اللہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے حکم دیا کہ ان پر جہنم کی آگ میں پکائے ہوئے پتھروں کی بارش کر دی جائے، اور ہر پتھر پہ نشانی تھی، یعنی ہر پتھر پہ نام تھا۔ حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ عذاب والے دن کسی دوسرے ملک میں گئے ہوئے تھے وہ پتھر فضا میں انتظار کرتا رہا، جب وہ بندہ واپس آیا تو فوراً پتھر نے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب جب آ جائے تو میرے عذاب سے کون بچ سکتا ہے؟ بس یہ ہے کہ دعا کیا کریں کہ اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک، اللہم انا خلق من خلقک، یا اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں ہلاک نہ کر ہمارے گناہوں کی وجہ سے، عذاب رفع فرما دے۔ اب فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون۔ يقول تعالى محقا لشان الحیات الدنیا وزینتها وما فيها من الزہرة والنعیم الفانی بقوله۔ اب اللہ ان آیات میں بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کی رونق، یہ دنیا کی لذت محض چند روزہ ہے، فانی ہے، جس کا کوئی بقا نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن دوسری جگہ فرماتے ہیں وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ زندگی دنیا کی اور لذت کیا ہے؟ کھیل تماشا۔ بعض علماء سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کے مٹی کے گھر بناتے ہیں، گھروندے بناتے ہیں، دیواریں دیتے ہیں، یہ کمرہ ہے، یہ ہمارا لان ہے، یہ ہمارا گیراج ہے، یہ ہمارے ملازموں کی جگہ ہے۔ جب کھیل سے دل بھر جاتا ہے پاؤں مار کے سب توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ دنیا تو یہی لہو و لعب ہے، یہ دنیا تو ایسے اڑ جانے والی ہے۔ ساری زندگی بندہ کماتے کماتے مر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سانس نکل گئی۔ ساری زندگی بندے محنتیں کرتے ہیں، محل بناتے ہیں، رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ساری زندگی بندہ جو ہے محنت کر کے اپنے لیے جائیدادیں بناتا ہے، نفع اٹھانا بھی نصیب نہیں ہوتا کہ موت آ جاتی ہے، معلوم ہوا کہ وہ کسی دوسرے کے لیے کما رہا ہے۔ اس لیے فرماتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ فما اوتیتم من شیء، جو کچھ بھی ہے، فمتاع الحیات الدنیا اے مما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به فانما هو متاع الحیات الدنیا وهي دار دنیۃ فانیۃ زائلۃ لا محالہ۔ اب مفسر فرماتا ہے چاہے دنیا میں تم جتنے جمع کر لو، کروڑوں کما لو، اربوں کما لو، محلات بنا لو، جو کچھ مرضی، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ یہ چند روزہ چیزیں ہیں،
یہ دنیا کی چند روزہ نعمت ہے، اور دنیا خود جو ہے وہ ایسی ہے کہ دار الدنیا، یہ تو بڑی بری جگہ ہے، ہلاک ہونے والی، زائل ہونے والی، لا محالہ۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ الدنیا ملعون وما فیہا الا عالم او متعلم۔ حضور پاک نے فرمایا دنیا اور یہ پیسہ، یہ دولت جو ہے یہ تو ملعون چیز ہے، یہ تو قابل نفرت چیز ہے، ہاں مگر وہ لوگ جو دین پڑھنے والے یا پڑھانے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت دی ہے۔ اسی طرح بعض روایات و آثار میں یہ بھی آتا ہے کہ الدنیا جیفۃ، دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے مردار جانور، وطالبھا کلاب، اس کے حاصل کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے کتے، جیسے کتے مردار پہ پڑتے ہیں، جانور مردہ پہ پڑتے ہیں، اسی طرح لوگ حاصل کرتے ہیں۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، ہاں اگر دنیا کو دین کے تابع کر دو، اگر دنیا کو اللہ کے فرمان کے تابع کر دو تو پھر یہی دنیا جو ہے تیرے لیے عزت کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اگر ساری دنیا کے غریب ہوتے تو پھر زکوٰۃ کون دیتا، صدقات کون کرتا، حج کس پہ فرض ہوتا؟ تو اگر دنیا ہو لیکن دنیا کو دین کے تابع کر دو۔ اس لیے اللہ نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ دنیا میں بھلائی مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا یترکہم اغنیاء، آپ نے فرمایا اپنی اولادوں کو غنی بنا کے چھوڑو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تیرے موت کے بعد وہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں۔ تو یہ جائز ہے لیکن سمجھ لو کہ یہ فانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، یہ گزارے کی جگہ۔ یوں سمجھ لیں کہ دل آخرت سے لگاؤ، دل اللہ سے لگاؤ، اللہ کے رسول سے لگاؤ، اللہ کی فرما برداری سے لگاؤ۔ باقی اگر دنیا میں نعمت ملے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اما بنعمت ربک فحدث۔ اگر اچھا کپڑا ہے، ایک دن میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے بڑے میلے اور کچیلے اور پرانے سے ہیں، تو آپ نے فرمایا حل عندک من مال، تمہارے پاس کوئی مال شال ہے کہ نہیں، غریب ہو؟ اس نے کہا نعم یا رسول اللہ، نعم عندی من الاموال شیء۔ اس نے کہا حضور میرے پاس تو ہر قسم کا مال ہے، بکریاں ہیں میرے پاس، گھوڑے ہیں میرے پاس، اونٹ ہیں، مجھے تو اللہ نے ہر مال دیا۔ آپ نے فرمایا لماذا ترى اثر النعمت علیک، فرمایا اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کا اثر تمہارے بدن پہ کیوں نہیں آتا؟ اچھے کپڑے پہنو، اچھا لباس پہنو، یہ کیا بات؟ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے ناقابل اعتبار ہے، یہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جائے۔ یعنی حضور نے فرمایا جب قیامت ہوگی نا، ایسا وقت بھی ہوگا ایک آدمی اپنے ہاؤس کا پلستر کر رہا ہوگا، وہ سور پھونکا جائے گا، ختم، ہر چیز ختم۔ تو اس لیے دنیا میں دل نہ لگائیں، دل اللہ سے لگائیں اور آخرت سے لگائیں۔ وما عند اللہ خیر وابقى، اے وثواب اللہ تعالی خیر من الدنیا وهو باق سرمدین فلا تقدم الفانی علی الباقی۔ اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں آخرت کی، تو بے وقوف تو نہ بنو کہ اس فانی کی لذت میں باقی کو چھوڑ بیٹھو، یہ تو عارضی چیز ہے، اصل نعمت جو ہے وہ آخرت کی۔ فرمایا وہ ان لوگ کن کو ملے گی؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اے للذین صبروا ولا ترک الملاذ فی الدنیا، وہ نعمتیں ان لوگوں کو ملیں گی جنہوں نے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا ہے، دنیا کی لذتوں کی طرف نہیں بھاگے ہیں، آخرت کی نعمتوں کے انتظار میں ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اے لیعینہم علی الصبر فی اداء الواجبات وترک المحرمات، اور ہر چیز میں اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے واجبات مأمورات پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جن چیزوں سے تو نے منع کیا ہے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ کیوں؟ انسان تو نہیں بچ سکتا نا جب تک اللہ نہ بچائے،
انسان کیا ہے؟ انسان تو ضعیف ہے، کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا. فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وقد قدمنا الکلام للفائز سورۃ الاعراف. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اسم اور فواحش پر تفسیر جو ہے سورۃ الاعراف میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. یعنی کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پہ اللہ کے عذاب کا ذکر ہو، کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پہ وعید ہو یا حد ہو، اور فواحش بھی بڑے گناہوں کو اور خاص طور پہ زنا کو کہا جاتا ہے. ان گناہوں سے بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. سجیتهم تقتضی الصفا والعفو عن الناس لیس سجیتهم الانتقام من الناس. اللہ نے فرمایا میرے مومن بندوں کی فطرت میں ہے، عادت میں ہے، طبیعت میں ہے کہ درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں لوگوں کی غلطیوں کو. ان کی فطرت میں انتقام لینا ہوتا ہی نہیں کہ بدلہ لیں، انتقام لیں، بلکہ وہ معاف کرنا جانتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں ہر بات میں. جیسے کہ میرے آقا نے اپنے دشمنوں کو بھی ہمیشہ معاف کر دیا. جب حضور صلح حدیبیہ میں آ رہے تھے، اسی تنعیم کے راستے میں 80 کافروں کا نوجوان اور مسلح ہو کے انتظار میں تھا کہ ہم حضور پہ اچانک حملہ کر دیں گے. صحابہ کو پتہ چلا، صحابہ نے گھیرا ڈال کے 80 کا 80 گرفتار کر لیا. ان کو گرفتار کر کے جب لے آئے حضور نے فرمایا لماذا، کیوں آئے ہو؟ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے، ہم تو اسی لیے بیٹھے تھے کہ موقع ملے گا تو ہم حملہ کر. میں جاؤ، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، جاؤ، میں کوئی بدلہ نہیں. اسی لیے فرمانے وقت ثبت بھی صحیح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انتقم من نفسه قط والا ان تنتهك حرمات اللہ. اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے مدنی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی ذات کا بدلہ کبھی نہیں لیا. ہاں اگر کسی نے اللہ کی حرمات کو چھیڑا ہے تو وہاں تو پھر حضور نے سزا دی ہے. اگر چوری کی ہے، ہاتھ کاٹا ہے، زنا کیا، کوڑے کا حکم دیا، رجم کا حکم دیا، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. وفی حدیث آخر کان یقول احدنا عند المعتبۃ ما له تربت یمینہ. اب صحابہ کہتے ہیں کہ حضور اگر بہت زیادہ بھی ناراض ہو جاتے کہتے تربت یمینہ، تیرے ہاتھ مٹی میں جائیں، کیا کیا تم نے ایسا کہ بس اس سے دیا. اسی طرح حضرت انس ابن مالک جو ہے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدم تو 10 سنین، فرماتی ہے میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. واللہ ما ضربنی وما قہرنی ولا زجرنی. کہتے ہیں خدا کی قسم میں 10 سال میں کبھی حضور نے مجھے تھپڑ بھی نہیں مارا، کبھی حضور نے مجھے جھڑک بھی نہیں دیا، کبھی حضور نے مجھے ڈانٹ بھی نہیں دیا. اور اگر کبھی میں نے غلط کام کیا تو نہیں کہا کہ کیوں کیا، اور اگر کبھی میں نے کام نہیں کیا تو کہا کیوں نہیں کیا، بس جو کر دیا قبول فرما لیا. حضرت انس 10 سال اور کہتے واللہ ما مسست حریرا، کہتے خدا کی قسم میں نے ریشم بھی اتنی نرم نہیں دیکھا جتنی میرے محمد مدنی کے ہاتھ نرم تھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ واتباعہ وسلم اجمعین الی یوم القیامہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویاں فرماتی ہیں کہ کبھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کھانا اچھا نہیں ہے، نمک زیادہ ہے، یا میں کھا لیا نہیں کھایا چپ کر گیا، کبھی اعتراض نہیں. یعنی اس سے بڑی بات کیا ہے کہ حضور کو ایک ظالم عورت نے زہر دے دی، اس سے بڑی کوئی دشمنی ہے. جنگ خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ تھی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا. اس کو پتہ تھا کہ حضور کو بکرے کے چوڑے جو ہیں نا اگلے حصے کے یہ بڑے پسند ہیں. اس نے وہ چوڑے کا گوشت جو ہے نا جی اس کی چانپیں بنائی اور بڑا بھونا اور بڑا تیار کیا اور اس میں زہر ملا، اور وہ زہر اتنا شدید تھا نا اللہ معاف فرمائے کہ بھئی بس اگر ایک نوالا بھی اندر چلا جائے تو بندہ ختم.
حضور کے سامنے مدت کے بعد گوشت آیا، صحابہ بھی موجود تھے، صحابہ نے بھی ایک ایک لقمہ کھا لیا، حضور نے ابھی لقمہ منہ میں رکھا کہ اللہ نے جبریل بھیجا کہ لا تاکل یا رسول اللہ انہا مسمومۃ، کہ میرے محبوب مت کھاؤ، اس میں زہر ہے، حضور نے تھوک دیا۔ لیکن کچھ نہ کچھ اثر جو تھا نا، یاد رکھیں، وہ چلا گیا۔ صحابہ جنہوں نے کھایا تھا وہ تو اسی وقت فوت ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے یہ گوشت بنایا ہے نا، پکڑ کے لے آؤ، لے آئے، اور یہودی عورت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ زہر کیوں ملایا؟ یہودی بڑے مکار ہوتے ہیں، یعنی تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لو، سرکار دو عالم کے زمانے سے لے کر آج تک جتنا اسلام پہ اور مسلمانوں پہ سازشیں ہیں، حملے ہیں، بغاوتیں ہیں، سب کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ۔ یہ بڑی مکار اور عیار قوم ہے اور بڑی ذہین قوم۔ اچھا، اور ان کے یہ عقیدے میں شامل ہے کہ انسان صرف ہم ہیں۔ وہ کہتے ہیں باقی سب جانور ہیں، یہ تو اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم ان پہ حکومت کریں۔ اسی لیے آپ نے شاید سنا ہو کہ دنیا کا ہر مذہب چاہتا ہے لوگ میرے پاس آئیں، لیکن یہ نہیں قبول کرتے۔ یہ یہودی صرف اس کو مانتے ہیں جس کی ماں یہودی، باپ بھی نہیں۔ اتنی عیار قوم ہے۔ آج پورے عالم کو انہوں نے جس طرح جکڑ لیا ہے نا جی، کیونکہ لیور آف اکانومی جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہیں جس ملک کا چاہیں، کوئی جنگ، کوئی لڑائی، کوئی ڈنڈا، کوئی فساد کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کرنسی جو ہے اس کو ڈاؤن کر دیں گے، ملک ختم۔ یہ جو لڑائیاں ہیں نا جی، لڑنا اور جا کے مسلمانوں کو مارنا، یہ تو بالکل یعنی جہالت کی انتہا ہے۔ انہوں نے ایسا سسٹم کیا ہے نا جی کہ یک دم تمہارا پیسہ جو ہے نا جی، اس کی حیثیت جو ہے، جیسے اب آپ کا مثلا پیسہ ہے، اب 1 روپے کی حیثیت 4 آنے بھی نہیں ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ یہاں 100 روپے جو ہے نا آپ کے، اس کا 100 ریال ملتا تھا۔ اچھا، اور جو حاجی زر مبادلہ کا پیسہ لے کے آتے تھے، وہ 100 کا 110 ریال ملتے تھے۔ یعنی آپ کی کرنسی اتنا مضبوط تھی۔ اچھا، پھر جناب 100 ہو گیا، پھر 100 کا 80 ہو گیا۔ اچھا، یہ 3 روپے جو ہے نا جی، یہ تو بڑی مدتوں تک یہ لیول برقرار رہا کہ 3 روپے کا 1 ریال۔ اب جناب آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ 22 روپے کا 1 ریال ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر 1 لاکھ ریال آپ نے قرضہ لیا ہے، تو اگر 3 والا ریٹ ہوتا تو ہم 3 لاکھ روپے دے کے قرضے سے فارغ ہو جاتے، اب 22 لاکھ دے کے فارغ ہو گیا۔ یہ 1960 کے بعد یعنی 60 اور 70 کے درمیان میں بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹل جو ہیں نا جی، ان کا کرایہ کمرے کا 200 روپے ہوتا، بوفے جو ہے 20 روپے ہوتا تھا فی آدمی، یعنی 5 سٹار ہوٹل۔ اور کھانا کھا کے کسی بیرے کو 5 روپے آپ دے دیتے نا، جب دوبارہ آتے تو دور سے سلام کرتا اور جلدی سے صاف میز پہ بٹھاتا آپ کو۔ اب کسی کو 200 روپے دیتے تھے، گندا منہ کر کے دیکھتا ہے کہ یار یہ کون بھوکھا ننگا آ گیا، یہ 200 روپے دے رہا ہے مجھے، کیوں؟ حیثیت نہیں۔
ہمارے استاد سے، میرے بھی استاد سے، میں ان سے پڑھتا رہا ہوں، تو ان کی تنخواہ تھی 13 روپے مہینہ. مجھے یاد ہے میں نے 5ویں جماعت ان سے پڑھی تھی. ویسے عالم تھے، اسکول ماسٹر بھی تھے، لیکن عالم تھے، فارغ التحصیل عالم تھے. تو وہ جناب 13 روپے تھے. انہوں نے جناب سارے علاقے کی دعوت کی. ہم نے پوچھا استاد کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں میری ترقی ہو گئی، اب میری تنخواہ 17 روپے ہو گئی. انہوں نے 17 روپے تنخواہ میں اپنے بچوں کے لیے زمینیں خرید کے چھوڑی، گھر بنوائے، شادیاں کی. ان بچوں کی تنخواہیں آج کل 5-5 10-10 ہزار روپے ہیں، روٹی نہیں. تو یہ میرا بھائی دیکھیں، یہودی بڑی ظالم قوم ہے. اللہ ان کے یہ جس بھی اسلامی ملک میں جا کے دیکھ لو نا، کیا پیچھے یہودی بیٹھا ہے. حضور پاک نے جو فرمایا ہے کہ میری امت 73 فرقے ہو جائے گی، ایک فرقہ نجات پائے گا اور 72 فرقہ جہنم میں جائے گا. ان 72 فرقوں کے موجد جو ہیں یہودی ہیں. 72 کا 72 فرقہ جو ہے اس کے پیچھے یہودی ہے. یعنی اور تو بڑی فرقے ہیں، معتزلہ ہیں، کرامیہ ہیں، جہمیہ ہیں، قدریہ ہیں، مشبہ ہیں. لیکن آپ موٹی بات سمجھ رہے ہیں، جیسے آپ کے ہاں شیعہ ہیں، اچھا خارجی ہیں. ان کے پیچھے کون ہے؟ وہی عبداللہ ابن سبا یہودی. حسن ابن سبا کون ہے؟ یہودی. خوارج کا بڑا کون ہے؟ یہودی. ان تمام فتنوں کے پیچھے جو ہے نا وہ یہودیت. اب دیکھیں وہ عورت کتنی چالاک ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ اس کھانے میں زہر ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور نے لقمہ منہ میں رکھا نا تو گوشت بول پڑا کہ لا تاکل یا رسول اللہ، مجھے مت کھائیں، میں زہر میں ہوں. آپ نے فرمایا اس میں تم نے زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے زہر ملایا ہے. میں کیوں ملایا؟ اس نے کہا حضور میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ بچ جائیں گے اور زہر بھی کچھ نہیں کرے گا، اور اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے نبی ہیں تو چلو دنیا کی جان چھوٹ جائے گی. میں نے اس لیے ملایا تھا. دیکھو کیسی مکار ہے، یعنی نبوت کا امتحان لینے کے لیے زہر دے رہی ہے. حضور نے فرمایا دیکھو مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا ہے، لیکن میرے صحابہ جو شہید ہو گئے ان کے بدلے میں تمہیں قتل کیا جائے. تو حضور نے اپنا بدلہ دیا. اچھا خدا کی شان دیکھیں، اللہ اپنے نبی کو شان دینا چاہتے ہیں نا، وہ زہر کا کبھی اثر نہیں ہوا حضور پہ. جب وفات کے دن قریب آئے تو حضور نے عائشہ کو بلایا. فرمایا عائشہ هذه اوان انقطاع ابہری من سم التی اکلت بخیبر. فرمایا عائشہ اس وقت میری آنتیں جو ہے نا اندر ایسے کٹ رہی ہیں اور اس زہر کا اثر ہے جو میں نے خیبر میں کھایا تھا. حکمت ہے نا اللہ کی. اللہ نے ساری زندگی حضور پہ اثر نہیں ہوا. این ٹائم کیوں ملا کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ شہادت بھی ایک درجہ ہے میرا مدنی اس سے بھی محروم نہ رہے. اللہ نے اس زہر کا اثر پیدا کر کے شہادت کا درجہ بھی عطا فرما دیا. اب تو ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے. ابھی شہید کی حیات میں تو قرآن ہے نا، تو محمد مصطفیٰ بھی تو شہید ہیں، پھر ان کی حیات میں کیوں جھگڑے کرتے پھر رہے ہو؟ لڑائیاں ہیں اور جھگڑے ہیں اور سر پھٹول ہیں. کفر ہمیں نگلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. مسلمان لڑائی کر رہے ہیں آپس میں ماشاءاللہ.
کہ انبیاء حیات ہیں نہیں ہیں، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، قبر والے زندہ ہیں مردہ ہیں، عذاب قبر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ اور خدا کے بندے، تم سے یہی پوچھا جائے گا قیامت میں؟ تحقیق کر رہے ہو؟ یعنی یہ مسائل تم سے قیامت میں، قبر میں، حشر میں پوچھے جائیں گے کہ تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ کیا ہے مسلمانوں کو لڑانا ہے؟ ورنہ جتنا قرآن اور حدیث میں ہے مان لو، جتنا نہیں ہے بلا وجہ بحث نہ کرو۔ اللہ نے فرما دیا شہداء زندہ ہیں، بس ہمارا ایمان۔ آگے بھی اللہ نے فرما دیا کہ ان کی زندگی کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ جب اللہ کہتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے تو بحث میں پڑھنے کا فائدہ؟ سرکار دو عالم نے فرما دیا کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ سرکار مدینہ نے فرما دیا اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسد کو حرام کر دیا ہے، زمین کی طاقت نہیں ہے کہ وہ نبی کے جسے کو چھیڑ سکے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب جناب مقابلے اور مناظرے اور جھگڑے اور کتابیں، اور یعنی آج ہمیں کوئی یہ کہے کہ 1400 سال گزر گئے تم اس بات پہ لڑ رہے ہو کہ نماز میں ٹانگیں کتنی کھلی ہونی چاہیے، تمہاری نماز پہ ابھی جھگڑے ہیں، ہمیں کیا دعوت دیتے ہو اسلام کی؟ یعنی آج اگر کوئی آدمی کافر ہے وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور آگے آگے ہمارے جھگڑے دیکھے، وہ کہے گا یار کمال ہے، تمہاری نماز پہ جھگڑے ہیں، تمہاری زکوٰۃ میں جھگڑے ہیں، تمہارے طلاق پہ جھگڑے ہیں، تمہارے نکاح پہ جھگڑے ہیں، تو ابھی تک تو تم اپنے دین پہ بھی اکٹھے نہیں ہوئے ہو، تو ہمیں کیوں بلا رہے ہو بھائی؟ تمہارا ایک جماعت کہتی ہے متع جائز ہے، دوسرے کہتے ہیں حرام ہے، اور ایک جماعت تو اتنی آگے بڑھ گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ متع کرنے سے جب عورت اور مرد اٹھ کے جنابت کا غسل کرتے ہیں اور جتنے پانی کے قطرے نکلتے ہیں اور ہر قطرے سے اللہ فرشتہ پیدا کرتا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر کون متع نہیں کرے گا جب اتنا بڑا ثواب ملتا ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے میرا بھائی بس دعا کرو اللہ عالم اسلام پہ رحم فرمائے، لیکن رحم بھی تو تب ہوگا نا جب رحم کے ہم قابل ہوں گے نا۔ دیکھو نا ابھی یہ زمین ہے، اگر یہ زمین ہی ریتلی ہے، لاکھ پانی برساؤ کیا اگے گا؟ اگر یہ زمین بہت اچھی ہے لیکن اس میں آپ نے بیج ہی نہیں ڈالا تو کیا کھیت نکلے گا؟ اسی طرح بھی آئے ہی سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت جو آئے تو کس پہ آئے؟ ہم رحمت کے مستحق ہیں، یہ اس کی مرضی ہے، ہمیں بچا لے، اپنی شان کریمی سے بچا لے۔ یہ تو نہیں کہ ہمارا کوئی استحقاق ہے، ہم تو اس کے کعبے میں کھڑے ہو کر بھی نافرمان ہیں۔ ہم تو محمد عربی محمد مصطفیٰ، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک اتنا سا بچہ ہونا اس کو بھی پتا ہے کہ حضور کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو۔ اگر حضرت ابو ہریرہ نبی کی حدیث جو ہے ذرا اونچی آواز سے پڑھاتے تھے تو بی بی عائشہ نے منع کر دیا کہ کہو ابو ہریرہ کو خبردار زور سے حدیث نہ پڑھایا کرو۔ کیوں؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ نے حکم دیا تھا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو، اور میرا مدنی جا رہا ہو تو پیچھے سے نہ پکارنا کہ یا محمد ادھر آؤ۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ۔ اگر تم نے آواز اونچی کی یا حضور کو بلایا، خبردار انتظار کرو، حضور خود توجہ کریں تو عرض کرو۔ اللہ کہتا ہے زندگی میں حضور کو نہ بلاؤ، ہم اپنے ملک میں ابھی بلا لیتے ہیں، ماشاءاللہ 5 دیگیں پکا کے حضور آ گئے، کھڑے ہو جاؤ۔
کہتے ہیں جی مسئلہ سمجھ. ہاں جی مسئلہ کیسے سمجھ آئے جی؟ تیرے دماغ میں جو کفر بھرا ہوا ہو کیسے سمجھ آئے؟ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. اور خدا کے لیے اللہ سے ڈرو. تم نے حضور کو میلاد پہ اپنے ملک میں بلا لیا تو روزے میں کون ہے؟ اگر حضور روزے میں بھی ہیں تمہارے پاس بھی آ گئے پھر تو قادیانی ٹھیک کہتا ہے. وہ کہتا ہے میں بھی ذلی نبی ہوں، میں حضور کا سایہ ہوں، میں اصلی نبی تھوڑا ہوں. خدا کا خوف کریں. اچھا حضور جسد اور روح کے ساتھ تمہارے پاس آ گئے، وہاں جو سلام پڑھ رہے ہیں وہ کس پہ پڑھ رہے ہیں مدینے میں؟ اچھا حضور کی فقط روح مبارک آ گئی تو وہاں جسد رہا بغیر روح کے. اور حضور فرماتے ہیں کہ جب آدمی سلام کرتا ہے تو اللہ میرے روح کو لوٹاتے ہیں، میں جواب دیتا ہوں. تو کون سی گھڑی ہے جب وہاں سلام نہیں پڑھا جا رہا؟ اور اگر صرف روح آیا ہے تو روح تو لطیف چیز ہے، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ یہ روح حضور کا روح ہے؟ ایسی باتیں ہیں یعنی ایک اندھا بھی سمجھ سکتا ہے. پھر کہ او جی محبت میں بس محبت کا تقاضا ہے، تو یہ محبت ابو بکر میں بھی نہیں تھی، عمر عثمان علی میں، فاطمہ حسین حسن میں بھی نہیں تھی، تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے. عجیب کون سا مسئلہ ہے جی؟ سمجھ نہیں آتا. کیوں نہیں سمجھ آتا جناب؟ جب میت کا جنازہ رکھا ہے اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اب اس کے لیے مانگ رہے ہیں. جب وہ 2 میٹر زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں اب اس سے مانگ رہے ہیں مہربانی کرو جی مجھے بچہ عطا فرما دو. یہ مسئلہ ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتا. کیوں نہیں سمجھ آتا جناب؟ تمہیں یورو کا پتہ ہے، ڈالر کے ریٹ کا پتہ ہے، پاؤنڈ کا پتہ ہے، سٹرلنگ کا پتہ ہے، تمہیں روزانہ اکانومی کے اوپر جانے نیچے یہ مسئلے تمہیں بالکل سمجھ آتے ہیں. لیکن اللہ نے سنت سے محروم کر دیا ہے، بدعت میں بھٹک رہے. یہ نہیں ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا، بالکل سمجھ آتے. جو کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھ آتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ بدعت ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ سیدنا بلال نے ساری زندگی میرے مدنی کے سامنے کھڑے ہو کے اذان دی ہے، کبھی صلاۃ و سلام نہیں پڑھے. حضور کی وفات کے بعد صحابہ نے اذانیں دی ہیں، کبھی صلاۃ و سلام نہیں پڑھے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ یہ کوئی بات ہے؟ بالکل سمجھ آتا ہے. لیکن کیا ہے، ایک ضد ہے یا پھر وہی بات ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، حق بات اندر جاتی ہی نہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہی وجہ تھی نا، ورنہ باہر سے کافر آتے تھے، میرے مدنی پاک کا چہرہ دیکھتے مسلمان ہو جاتا. تو مکے والوں کو پتہ نہیں تھا، بالکل جانتے تھے کہ حضور سچے نبی ہیں. ضد ہے، نہیں ماننا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحیح حدیث ہے کہ میرے پاک نبی نے اپنی ذات کا کبھی بدلہ نہیں لیا ہے. اور بس ذات جیسے بھی ہیں ہم بندے ہیں اس کے. دعا کیا کرو اللہ عالم اسلام پہ رحم فرمائے، اور اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تمام آنے والوں کو مکے اور مدینے کا ادب نصیب فرمائے. یاد رکھو مدینہ جاؤ تو بڑا نازک مقام ہے. خدا اپنی گستاخی تو معاف شاید کر دے، اپنے محبوب کی گستاخ کو معاف نہیں کرتا. اس لیے علماء نے، جن کو تم وہابی کہتے ہو نا، انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے باقاعدہ، جن کو تم وہابی اور نجدی کہتے ہو انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سلام پڑھنے کے لیے جاؤ خاشعا متواضعا، خشوع سے، عاجزی سے، اور اپنے پاؤں آرام سے رکھو، تیرے پاؤں کی دھپ دھپ بھی آواز پیدا نہ کرے، اور ایسے کھڑے ہوں کأنک ترى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا تم اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہو. جیسے زندگی میں آپ کے سامنے کھڑے ہوتے تو کیا ادب ہوتا.
انہوں نے کہا اسی ادب کے ساتھ کھڑے ہوں. اور یہ بھی انہوں نے ادب کے لیے لکھا ہے کہ زیادہ دیر بھی نہ کھڑے ہوں, بس 3 دفعہ سلام کہیں, پھر سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, اور آگے جا کے پھر اللہ کے کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا مانگیں کہ صلاۃ و سلام نبی کا حق ہے لیکن دعا جو ہے وہ اللہ کا حق ہے. جن کو تم وہابی اور نجدی کہتے ہو نا, یہ ان کا عقیدہ ہے کہ خشوع ہو, خضوع ہو, متواضع ہو, ادب سے جا رہے, یہ نہیں یہ مونچھوں کو بل دے رہے ہیں اور یہ سلام پڑھنے جا رہے ہیں, لوگوں کو دھکے مار رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں. یہ کون سا سلام ہے؟ یہ تو بے ادبی. اور عین حرم سے قدم باہر نکالا نہیں اور سگریٹ ہاتھ میں ہے, سامنے روضہ شریف ہے ماشاءاللہ. اس سے بہتر ہے اپنے گھر بیٹھے رہو, کہیں گستاخی میں نہ پکڑے جاؤ. اگر ادب نہیں کر سکتے نا مدینے پاک کا تو پھر نہ جاؤ, جاؤ تو پھر ادب کے ساتھ. ہر وظیفہ چھوڑ دو, صرف قرآن پڑھو اور درود پڑھو جتنے دن مدینے میں رہو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, اور جتنی دیر حرم میں رہو کوئی قصے کہانیاں نہ کرو, کوئی ذاتی حال حوال نہ کرو. جتنا لمحات اللہ دے دے درود شریف پڑھتے رہو یا قرآن پڑھتے رہو. نہیں کر سکتے ہو ادب تو پھر ٹھیک ہے, پھر دور بیٹھے رہو. ایسے بھی تو عاشق گزرے ہیں نا کہ جب ان کو لوگوں نے کہا کہ حضرت مہربانی کریں چلیں ہم آپ کو مدینہ لے جاتے ہیں, فرمایا بھائی مجھے شرم آتی ہے, میں کون سا منہ لے کے جاؤں مدینہ, ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی, کیا چہرہ دکھانے جاؤں. ہاں بس اللہ غفور ہے, بخش دے, اس کی مہربانی ہے, ورنہ ہم اس قابل ہیں کہ مکے مدینے میں نمازیں پڑھیں. یہ تو اس کا کرم ہے, اس کا رحم ہے کہ آج ہم خدا کے گھر کے باہر طواف کر رہے ہیں جہاں 1,24,000 پیغمبر نے طواف کیا ہے, جہاں اللہ کے ملائکہ نے طواف کیا ہے, اور جہاں حضرت محمد مصطفیٰ نے طواف کیا. ہم وہاں کھڑے ویڈیو بنا رہے ہیں, فلمیں بنا رہے ہیں. یہی حکم دیا حضور نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ٹھیک ہے بھائی. وہ شاہ جی فرماتے تھے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے, وہ کہتے تھے میں نے تو دیکھا ان کو بڑھاپے میں, اور میرا بچپنا تھا, تو فرمایا کرتے تھے مکی صاحب ہمیں کہنے کی عادت پڑ گئی ہے اور لوگوں کو سننے کی عادت پڑ گئی ہے. ہم کہتے رہیں گے, یہ سنتے رہیں گے, مانے گا کوئی بھی نہیں, لیکن کہتے رہو اللہ کا حکم پورا کرو. انہوں نے کہا ان کو چسکا ہو گیا ہے, آج شاہ جی کی تقریر ہے, آج فلاں کی تقریر, چلو یار بڑا مزہ آئے گا یار. کوئی عمل شمل نہیں ہے. کوئی بندہ مطاف کے اندر قربانی کرے, کون سی قربانی؟ مطاف کے اندر قربانی ہے, بکرا یہاں بھی پہ کرے گا. ذرا حرم کے اندر لے کے تو آؤ, تیری قربانی نہ ہو جائے. پتہ نہیں کیا پوچھ رہا ہے, مطاف کے اندر قربانی کرے. میرا بیٹا بیمار ہے, اللہ مسلمانوں پہ رحم کرے, اللہ سوات ہو, فلسطین ہو, پاکستان ہو, دعائیں کریں. اس وقت یہودیوں کا فوکس جو ہے تمہارے ملک پہ ہے. یہود اور ہنود کی سازشوں نے تمہیں سینڈوچ بنا دیا ہے. اب کوئی طرف باقی نہیں رہی جو تمہارے لیے رونا بھی چاہتی ہو. ہر طرف اب تمہارا جو ہے نا گویا وہ تمہارے دشمن ہے. ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں. انا للہ و انا, اور ایک حل ہے کہ اللہ کو راضی کرو, اور وہ کوئی نہیں مانتا. اگر جدے جانے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے, عمرہ کرنا چاہتے ہو باندھ لو, ورنہ کوئی ضروری نہیں. جدہ میقات نہیں ہے. اگر طواف کے 2 رکعات پڑھنا بھول گئی ایک عورت, ہوٹل میں جا کے یاد آیا وہاں پڑھ لیا, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. بہرحال اگر وہ 2 رکعات تمہیں بھول جائیں, اپنے ملک میں بھی یاد آئے وہاں پڑھ لینا. نماز ہے, قضا کرنی, اور کیا ہے.
کہتے جی کہ ہمارے ملک کی مسجدوں میں نماز سے پہلے، اذان سے پہلے یا نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ خالص بدعت ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان و علی پڑھتے۔ اگر انہوں نے پڑھا ہے ہمیں دکھا دو، ہم بھی تمہارے ساتھ پڑھیں گے، لڑائی تو نہیں ہے، کوئی جھگڑا تو نہیں ہے۔ آپ ایک کتاب لے آئیں، یہ دیکھو جی حضرت ابو بکر پڑھتے تھے، بات ختم، کوئی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا تو جاہل کرتے ہیں نا۔ آپ ایک حدیث میں ہمیں دکھا دیں کہ حضرت بلال پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے تھے پھر اذان دیتے تھے، ہم بھی پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پہ درود پڑھو، اور درود پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا۔ فرمایا تم جب میرے لیے دعا کرو گے تو میں بھی تمہارے لیے شفاعت کروں گا۔ یہ وسیلے کا معنی یہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ مقام میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو ملے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے نماز فاتحہ پڑھنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے، دونوں کی نمازیں ٹھیک ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ پہ چلنے والے، ان کے پاس حدیث ہے کہ امام جب پڑھے تم چپ رہو، اور جو پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی لڑائی کی بات نہیں۔ تم دونوں جو ہو نا اس سے جھگڑا کرو جو باہر کھڑا ہے نماز ہی نہیں پڑھتا، جو پڑھ رہے ہیں نا انشاءاللہ سب کی قبول ہے۔ بہرحال اگر بیوی والدین کے گھر میں 2 سال رہی ہے، 2 سال رہنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ اگر خامد نے طلاق دی ہے تو طلاق ہوگی، ایک ہے رجوع ہو سکتا ہے، اگر بائن ہے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اگر 3 طلاقیں ہیں تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کرے۔ بینک میں ملازمت جو ہے مجبوراً کرو، دوسری نوکری ڈھونڈتے رہو، جب مل جائے چھوڑ دو، لیکن تمہاری یہ تنخواہ جو ہے یہ حرام نہیں، تم سود نہیں لے رہے، تم تو اپنے وقت کا پیسہ لے رہے ہو، لیکن ایسے اداروں کی مدد کرنا بھی تو حرام ہے نا۔ اس لیے بچنے کو کوشش کریں، دوسری جگہ تلاش کریں، جب تک نہ ملے مجبور ہو کے سمجھے کہ میں نوکری کر رہا ہوں۔ اگر ایک آدمی نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، حلق نہیں کرایا کہ سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، اگر اس کے بعد اس کو 4-8 گھنٹے گزر گئے ہیں تو دم پڑ گئی، اگر یاد آ گیا فوراً کپڑے کھول کے چادریں باندھے اور حلق کرا دے، کوئی دم نہیں۔ یہ بڑا لمبا چوڑا مسئلہ ہے، آپ کے والد نے کیوں گئے ہیں اور والدہ کو قتل کر دیا۔ بہرحال جو قتل ہے اس کی سزا تو دنیا میں ملے گی، اللہ چاہے تو معاف کریں ورنہ آخرت میں بھی ملے گی، یا اس کے وارث جو ہیں وہ معاف کریں۔ اگر ایک آدمی نے صفا مروہ کے 3.5 چکر لگائے، پیشاب کا تقاضا ہوا چلا جائے، پیشاب کرے، وضو کرے، بعد میں آ کے پورا کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ کہتے ہیں جی کہ میرے عمرے کا خرچہ جو ہے مجھے میرے مینیجر نے دیا ہے، وہ مینیجر جو ہے وہ عیسائی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے عمرے میں تو کوئی حرج نہیں، اس نے آپ کو ہدیہ کر دیا پیسہ، بس اب یہ پیسہ آپ کا ہے، آپ کا عمرہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے احسان کا بدلہ دو، ہر جگہ دعا کرو اللہ اس کو اسلام نصیب کرے۔
کہا خانہ کعبہ میں یا مدینے پاک میں اپنی اور بیوی بچوں کی تصویر بنانا بالکل حرام ہے، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ مکہ مکرمہ میں یا اس ملک میں جو کمپنیاں ہیں ان کی مرغیاں تو حلال ہیں، جو باہر سے آتی ہیں کوئی اعتبار نہیں۔ میں نے عصر کے بعد طواف کیا اور بعد عصر قبل مغرب میں نے 2 رکعت طواف پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ مسجد قباء میں عمرہ نہیں ہوتا، یعنی آپ مدینے پاک سے افضل یہ ہے کہ پیدل جائیں، مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھیں تو اس 2 رکعت پڑھنے کا ثواب اللہ عمرے کے برابر دیتے ہیں۔ پیدل نہ بھی جائیں، گاڑی پہ جائیں، افضل یہ ہے کہ پیدل جائیں۔ اگر ایک آدمی نے پاکستان سے احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم پڑ گیا اور میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گیا، والدین میں شراب ہے، ہر برائی ہے، لیکن بیٹا شریف ہے، ٹھیک ہے، والدین کی اس کام میں فرما برداری کرو جو شریعت کے خلاف نہ ہو، ادب کرو، احترام کرو، چاہے ماں باپ کافر بھی ہوں۔ اگر قرآن ختم کریں ہم اللہ کے حرم میں، بالکل 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ سندھی ٹوپی یا کوئی ٹوپی پہننا کوئی منع نہیں، ہر چیز جائز ہے۔ سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اگر اکیلا ہو، اگر امام ہو تو قرآن من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، پھر امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اگر احرام کی حالت میں داڑھی کھجائی، کوئی بال گر گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضور پاک نے ایک حج کیا ہے، وہی حجۃ الوداع ہے۔ شوہر کی عمر 70 سال ہے، عورت کی عمر 60 سال ہے۔ شوہر کا انتقال ہونے کے بعد عورت اگر دوسرے گھر میں عدت گزارے، اگر اس گھر میں حالات نہیں ہیں تو دوسرے گھر میں بھی عدت گزار سکتی ہے۔ اگر عورت نمازی کے آگے گزر جائے، نماز نہیں فاسد ہوتی۔ میرے بیٹے کا نام خباب ہے تو صحابی کا نام ہے، جب نام رکھ دیا جائے پھر مانا نہیں ہوتا۔ مولوی جو مناظرے کرتے رہتے ہیں اللہ دونوں کو ہدایت دے، ہم تو دونوں کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ لڑائی سے بچائے اور ہدایت دے۔ پاکستان سے آئے ہوئے لوگ مکہ اور مدینہ پاک میں اگر حرم کی جماعت نہ ملے تو قصر پڑھیں گے، مسافر ہیں۔ میقات کے علاوہ جو ہے عمرہ، میقات سے گزرنے والے کے لیے احرام باندھنا لازم ہے، نہیں باندھے گا تو اس پہ دم پڑ جائے گی۔ اگر مکے میں رہتا ہے، اب عمرہ کرنا چاہتا ہے، مسجد عائشہ چلا جائے، جیرانہ چلا جائے، عرفات چلا جائے، حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھ کے آئے۔ اکثر امارات میں امام جو ہیں بغیر داڑھی کے ہیں، بغیر داڑھی والے کو امام نہیں بنانا چاہیے، آپ اپنی جماعت کر لیا کریں۔ اگر کوئی کافر ہے اس کے ہاتھ سے کھانا کھانا جائز ہے، اگر یقین ہو گیا اس نے کوئی حرام چیز نہیں ملائی، کھا سکتے ہیں۔ یہ جتنے ہم سارے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سارا مسلمانوں کا مال ہے۔ یہ جو بپسی پیتے ہو ماشاءاللہ، بپسی ہے، کوکا کولا ہے، کالا کولا ہے، یا نیلا کولا ہے، یہ تو آپ کے پیزا ہٹ ہے، میکڈونلڈ ہے، یہ کنگ برگر شریف ہے، یہ ساری بلائیں کس کی ہیں؟ یہودیوں کی ہیں۔ جتنے صابن استعمال کرتے ہو کہاں کے ہیں؟ یہودیوں کے۔ جتنے کریمے ماشاءاللہ چہرے مبارک پہ لگاتے ہو اکثر میں سور کی چربی ہوتی ہے۔
ہمیں اس حال میں پہنچا دیا ہے نا کہ حرام اندر چلا جائے روتے رہیں گے دعائیں منظور نہیں ہوں گی. حالت احرام میں سو گیا, صبح اٹھ کے عمرہ کیا, کوئی حرج نہیں. اگر احرام کی 2 رکعت نہیں پڑی کوئی حرج نہیں, ویسے نیت کر کے آ جائے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک. جتنی دیر عمرے میں لگے اتنی دیر طواف کرو تو افضل ہے. مجھے نہیں پتا آپ نے خواب میں کیا دیکھا. اگر نماز جنازہ میں ایک تکبیر ہماری گزر جائے, یعنی امام تکبیر کہہ چکا ہے, ہم بعد میں ملے ہیں, تو جب امام سلام پھیر لے تمہاری جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں, 1 ہے 2 ہے, وہ جلدی جلدی اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بس. طواف واجب طواف عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیا, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا. افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے. پاکستان میں جو لڑائی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے, دعا کرو اللہ رفع کرے. دیکھو نا میرا بھائی, جب مسلمان کا قاتل بن جائے تو یہ کون کہہ سکتا ہے عذاب نہیں؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ ہمارے اعمال سے ناراض ہے. دشمن ہنس رہا ہے, ہم ایک دوسرے کو خود مار رہے ہیں. دشمن کو ضرورت ہی نہیں. اچھا وہ اتنا چالاک ہے, دونوں کی مدد کرتا ہے. چور سے کہتا ہے شاباش چوری کرو, گھر والے کو کہتا ہے جاگ جاؤ چور اندر آیا ہوا ہے. دونوں کے پیچھے اسی کا دولت ہے, اسی کا پیسہ ہے, اسی کی طاقت ہے. اللہ پاک سے دعا کرو اللہ عذاب رفع کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم, یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم, یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان, اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین, اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین. یا اللہ عالم اسلام پہ رحمت فرما. یا اللہ پاکستان کو بچا دے. یا اللہ پاکستان سے عذاب رفع فرما. یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں, پاکستان میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, فلسطین میں ہیں, کشمیر میں ہیں, عراق میں ہیں. یا اللہ عرب میں ہیں, عجم میں ہیں. یا اللہ بر میں ہیں, بحر میں ہیں, ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ آج تیرے نام لیوا جو ہیں ہر جگہ ذبح ہو رہے ہیں, رحم فرما, رحم فرما. لا تهلكنا بذنوبنا, لا تعذبنا بذنوبنا. اللهم انا خلق من خلقك, لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين.